ڈینیل پرل قتل کیس سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ملزمان کی حراست بظاہر صوبائی معاملہ لگتا ہے۔ وفاقی حکومت نے اپنا اختیار صوبوں کو تفویض کر دیا۔ بظاہر تو صرف ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹس دینا بنتا ہے۔ حسن ایوب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ حسن، بتائیے گا سماعت کی کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، اس نے اپنا آج کا عبوری حکم نامہ لکھوا دیا ہے۔ اس حکم نامے کے تحت عدالت عظمیٰ نے احمد عمر شیخ اور دیگر کو ڈیتھ سیل سے فوری نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیس میں تمام زیر حراست افراد کو 2 دن تک عام بیرک میں رکھا جائے، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 2 دن کے بعد احمد عمر شیخ اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کو سرکاری ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جو ملزمان ہیں ان کو ان کے اہل خانہ سے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے وہ رہنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے آج عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ استدعا کی کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کیا جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی استدعا کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی عدالت میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے دلائل دیے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو احمد عمر شیخ ہیں یہ پاکستان کی عوام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو اس وقت سب سے بڑی ترجیح ہے وہ پاکستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اگر ان کو رہا کیا گیا تو پاکستان کے عوام جو ہے وہ عدم تحفظ سے دوچار ہو جائیں گے۔ دوران سماعت جب احمد عمر شیخ کے جو وکیل تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آبجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ویسے ہی کسی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دینا درست نہیں ہے۔ احمد عمر شیخ کا جو ریکارڈ ہے یہ واضح ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر، ان کے اوپر کوئی بھی دہشت گردی کے چارجز موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی کہا کہ ویسے ہی کھڑے ہو کر کسی کے اوپر بھی دہشت گردی کا الزام لگا دینا مناسب نہیں ہے۔ 18 برس ہو گئے ہیں احمد عمر شیخ کو جو ہے حراست کے اندر۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ بھی بار بار آبزرویشن سامنے آئی، جو تینوں ججز صاحبان جو اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ جو ایم پی او کا قانون ہے اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اور 1 ماہ سے جو حراست میں رکھا گیا ہے ان تمام ملزمان کو احمد عمر شیخ سمیت وہ کسی قانون کے بغیر رکھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب کسی قانون کے بغیر کسی بندے کی ڈیٹینشن کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نو ٹرائل، یعنی اس کو کوئی بھی قانونی تحفظ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی اور اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی عدالت سے بار بار 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ تاہم عدالت نے جو وفاق کی اور سندھ حکومت کی دونوں کی جو درخواستیں ہیں ان کو مسترد کیا، اور اب عدالت کا یہ حکم ہے کہ احمد عمر شیخ اور ان کے ساتھ جو شریک ملزمان ہیں ان کو جیل کے ڈیتھ سیل سے فوری نکالا جائے، اور ان کو نکال کر عام قیدیوں والی بیرک میں رکھا جائے، اور 2 دن کے بعد احمد عمر شیخ اور دیگر کو سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے، جہاں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں اہل خانہ کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ان ملزمان کے ساتھ وقت گزارنے کی سہولت ملی۔ ٹھیک ہے، حسن ایوب ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ڈینیل پرل قتل کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ کا زیر حراست افراد کی رہائی کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا پھر مسترد کی گئی۔ عمر احمد شیخ اور دیگر کو ڈیتھ سیل سے فوری نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیس میں تمام زیر حراست افراد کو 2 دن عام بیرک میں رکھا جائے۔ 2 دن بعد عمر احمد شیخ اور دیگر کو سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے۔ سرکاری ریسٹ ہاؤس میں اہل خانہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک ساتھ رہ سکیں گے۔ سندھ حکومت احمد عمر شیخ کو 2 سے 3 دن جیل میں کسی کھلی جگہ پر رکھے۔ ہماری معلومات کے مطابق عمر احمد شیخ کے اہل خانہ لاہور میں رہتے ہیں۔ کیا اہل خانہ کو کراچی لانے اور ٹھہرانے کے اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا تھا کہ عدالت کا حکم ہو تو اخراجات اور انتظامات سندھ حکومت ہی کرے گی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.